مسکراہٹ ہی ایسی تھی میرے نبی کی، لوگ دیکھتے ہی مسلمان ہو جاتے تھے۔ کوئی کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، کسی نہ کسی کا ٹھکرایا ہوا ضرور ہوتا ہے۔ 7 آسمانوں کے پار سفر کرتی ہیں، تہجد کی دعائیں کبھی مایوس نہیں کرتی تھی۔ نماز کو مت چھوڑو، بے شک نماز ہی ساتھ دیتی ہے، دنیا سے قبر تک، قبر سے حشر تک اور حشر سے جنت تک۔ اللہ اس دل کو کبھی اپنے کن سے محروم نہیں رکھتا جو ٹوٹ کر بھی وقت تہجد اللہ کو منانا نہیں چھوڑتا۔ پریشان ہو، یقین رکھو جس نے یہ وسیع اور حسین آسمان بنایا ہے وہ تمہیں بکھرا ہوا اور اکیلا کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ وہ رب اس سے بہتر تمہاری قسمت میں لکھ رہا ہے۔ جب وہ راضی ہوتا ہے تو ہر چیز کا وسیلہ بنا دیتا ہے۔ صبر، شکر، الحمدللہ، جب یہ 3 باتیں دل میں آ گئی تب آزمائشیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ اے دلوں کے حال جاننے والے مہربان اللہ، ہماری بے بسی کے عالم میں مانگی ہوئی تمام دعاؤں کو قبول فرما، آمین۔ جو نصیب میں لکھا ہوتا ہے وہ ضرور ملتا ہے، کب، کہاں اور کیسے یہ صرف میرا اللہ جانتا ہے۔ اللہ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے، کیونکہ تم وہ نہیں جانتے جو اللہ جانتا ہے۔ یا اللہ، جب میں مایوس ہو جاؤں تو میری مدد فرما، کیونکہ میری زندگی کے بارے میں تیرے فیصلے میری خواہشوں سے بہتر ہیں، آمین ثم آمین۔ لوگوں کی سازشیں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، بے شک میرا رب بہترین چال چلنے والا ہے۔ ایک دن تم مسکراؤ گے اور کہو گے، یا اللہ، یہی وہ چیز تھی جس کے لیے میں دعا کرتا تھا۔ ہر پریشانی اپنے ساتھ آسانی بھی لاتی ہے، اللہ اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ نماز کو محبت سمجھ کر ادا کرو گے تو اللہ پاک اگلی نماز کے لیے تمہیں خود کھڑا کر دے گا۔ جب آپ مشکلات میں ہوتے ہیں تو آپ اکثر سوچتے ہیں اللہ کہاں ہے؟ یاد رکھیے، امتحان کے دوران استاد ہمیشہ خاموش ہوتا ہے۔ ضروری نہیں کہ کسی کی آہ یا بد دعا ہی تمہارا پیچھا کر رہی ہو، بعض اوقات کسی کا ضبط اور بے پناہ صبر بھی تمہاری خوشیوں کی راہ میں باری رکاوٹ بن جاتا ہے۔ آنسو وہ خاموش دعائیں ہیں جو صرف رب ہی سن سکتا ہے۔ شکر اس مقام کو کہتے ہیں جہاں اللہ کی رضا اور آپ کی خواہش ایک ہو جائے۔ بعض اوقات دعائیں رب کے فیصلے نہیں بدلتی مگر آپ کا دل بدل دیتی ہیں اور رب کے فیصلے کے مطابق کر دیتی ہیں۔ لوگ مجھ سے بھی کہہ دیتے ہیں اکثر دعا کے لیے، دیکھو کس قدر خدا نے میرے عیب چھپا رکھے ہیں۔ اللہ کو بہت پیارے ہیں وہ لوگ جو سخت مشکل میں صرف اور صرف اللہ سے مدد مانگتے ہیں، اور مجھے یقین ہے میرا رب مجھے وہ بھی دے گا جس کی میری اوقات بھی نہیں ہے۔ ایک سوال پوچھا گیا، محبت کیا ہے؟ جواب یہ دیا گیا کہ جب انسان بہت ہی گہری نیند میں ہو اور اس کے کانوں میں اذان کی آواز آئے اور وہ اپنی نیند کو چھوڑ کر اللہ کے لیے نماز پڑھنے کھڑا ہو جائے، یہ سچی محبت ہے۔ اگر کوئی آپ کی فکر کرتا ہے تو اس کی قدر کرو، کیونکہ دنیا میں تماشائی زیادہ اور فکر کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ سجدے کی خوبی یہ ہے کہ ہم فرش پر سرگوشی کرتے ہیں اور وہ عرش پر سنی جاتی ہے۔
زندگی میں پریشانی کا ایک ہی حل ہے، اللہ سے بات کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ پر چھوڑ دیں، اللہ پر بھروسہ کریں۔ قبریں پرانی ہو جاتی ہیں لیکن ان پہ فاتحہ پڑھنے والوں کے دکھ ہمیشہ نئے ہوتے ہیں۔ شاید کسی کو پڑھنے کی ضرورت ہو یہ کہ کیوں کر رہے ہو خود پہ ظلم، خود کو آزاد کر دو نا ان سوچوں سے، جو ہو چکا ہے اور جو ہوگا وہ ایسے ہی لکھا تھا، اور اس میں کچھ بہتر ہوگا تمہارے لیے، یہ اللہ کا وعدہ ہے تم سے۔ مت ہو پریشان، آخر میں سب ٹھیک ہو جاتا ہے، صبر آ جاتا ہے، خوش رہنے کی کوشش تو کرو نا۔